خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الرحیم، آج انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 16ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ کہف، نمبر 2 سورہ مریم اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ۔ اب ہم ان تینوں صورتوں کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ کہف میں 2 اہم مضامین ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ، اور نمبر 2 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ۔ سورہ مریم میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی ولادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پہ سورہ طٰہٰ ہے، جس میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے قصے والی پوری تفاصیل ہیں۔ اب ہم ترتیب سے مضامین کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ اے اللہ، مجھے کسی ایسے بندے سے ملا جس کے پاس تیرا خاص علم ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو مصاحبت کے لیے یہ شرط رکھی کہ آپ میرے طرز عمل پر کویسچن نہیں کریں گے، جس کو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر پائے اور بار بار ان سے سوالات کرتے تھے۔ اس میں 3 باتیں بڑی قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی میں آپ سوار ہوئے تو آپ نے کشتی کے تختوں کو توڑ دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیوار جو کہ گر رہی تھی کسی بستی کے اندر، اس کو آپ نے سیدھا کر دیا۔ بعد میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تعویل بتائی کہ اصل میں کشتی والا معاملہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے کرندے ہر اس کشتی کو پکڑ رہے تھے جو صحیح اور سالم تھی، اس لیے میں نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ یہ ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ دوسری بات کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا اور کفر اور گمراہی کی طرف لے جاتا، اس لیے اس کو قتل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرزند صالح عطا کرے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جس دیوار کو میں نے تعمیر کیا، سیدھا کیا، حالانکہ اس بستی والوں نے ہمیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اصل میں 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو اہل علاقہ اس خزانہ کو لے جاتے، اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہ اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ ہے، بڑا ہی خوبصورت قصہ ہے، ہمیں اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت شارٹلی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ نہایت عادل بادشاہ تھے، اور ایک قوم جن کے اوپر یاجوج اور ماجوج حملہ کرتے اور ان کی کھیتیوں کو، باغات کو، غلے کو، اجناس کو تباہ کر دیتے، ان کی سارے ریسورسز ضائع کر دیتے، ہڑپ کر جاتے۔ تو انہوں نے یاجوج اور ماجوج قوم کے درمیان میں اور اس دوسری بستی میں ادھر ایک دیوار چن دی جسے سد سکندری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ مغرب اور مشرق دونوں انتہاؤں تک پہنچے تھے۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، اسی طرح دوسری جگہ فرمایا حتیٰ اذا بلغ
مطلع الشمس، یعنی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی پہنچے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی پہنچے۔ سورہ مریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، جس کو بعد میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کی تفصیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی تفصیلات ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، چونکہ آپ جب لوگوں کا طرز عمل دیکھتے تھے، ان کے برے عقائد دیکھتے تھے، ان کے برے اخلاق دیکھتے تھے، ان کے برے طور طریقے اور رویے دیکھتے تھے، تو آپ کا ان سے دل کڑتا تھا۔ اس بنا پر آپ غمگین اور غمزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اسی طرح آپ چونکہ رات دیر تک قیام کیا کرتے تھے اور نماز کی شکل میں عبادت کرتے، تو اللہ رب العزت نے پھر تسلی فرمائی کہ آپ اتنی دیر نہ کھڑے ہوا کریں، ہم نے یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جس کی کافی ساری تفاصیل موجود ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ہم کلام ہونا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں ڈالا جانا، یعنی ان کی والدہ نے تابوت میں بند کر کے جب وہ بچے تھے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ اب یہ تابوت فرعون کو ملا، پھر پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے آپ کی حقیقی والدہ کو آپ کو لوٹا دینا، اس کے بعد آپ سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا۔ اسی طرح کئی سال آپ کا مدین میں رہنا، پھر آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ بحث و مباحثہ ہونا، پھر جادوگروں کے ساتھ وہ مکالمہ ہونا اور جادوگروں کا قبول اسلام، اس کے بعد راتوں رات بنی اسرائیل کا مصر سے نکل جانا اور بنی اسرائیل کا پار ہو جانا، جبکہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کا سمندر میں غرق ہو جانا، پھر بنی اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں پر دوبارہ ناشکریاں شروع کر دینا اور سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی گمراہیاں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا طور سے واپس آ کے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر غصے کا اظہار فرمانا اور ان کا آگے سے وضاحت دینا۔ یہ ساری تفصیلات اس بارے میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پورا قصہ، یعنی جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا وہاں سے لے کے اور دنیا میں آنے تک اور ان کی معافی قبول ہونے تک، اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ تو اس بارے میں اہم مضامین سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ان بزرگان دین حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی جو صفات تھیں ان بزرگان دین کے اندر، ان انبیاء کے اندر اور ان صالحین کے اندر، ہمیں ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت توحید ہے اس کو سختی سے اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک سٹرونگ کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے غلط رویوں پر اس لیے پریشان ہوں کہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں اور ہم ان کے لیے دعا کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی خیر خواہی کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ان کے اخلاق کو صحیح کرے اور ہمیں مسلمانوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔